الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ حالیہ دنوں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں غیرت کے نام پر ایک بہیمانہ قتل کا سنگین واقعہ رونما ہوا۔ ایک خاتون اور ایک مرد کو ماورائے عدالت علاقائی جرگے میں ہونے والے فیصلہ کے نتیجہ میں قتل کر دیا گیا۔ اب اس پر بحث چل رہی ہے کہ معاملہ کتنا پرانا ہے، حقائق کیا ہیں، اصل واقعہ کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک غیر ضروری طویل بحث چڑھ گئی۔ بہت سارے حضرات ایسے واقعات کی یوں لگتا ہے کہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ ایسا واقعہ آئے اور ہم اس کو بیان کریں اور اپنے چینلز کو چلائیں اور ایک افراتفری کی فضا پیدا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے مواقع پر شریعت کو زیر بحث لا کے وہاں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، غیرت کا معنی کیا ہے؟ غیرت کا معنی ہے کراہت شرکت الغیر فی حقی، کسی کا اپنے حق میں غیر کی شرکت کو ناپسندیدہ سمجھنا، یہ ہے غیرت۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، انسان کے لیے لفظ غیور کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے لفظ اغیر کا استعمال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیرت اللہ کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معنی کیا ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کوئی بے حیائی کے امور کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو ہلانے والے امور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ غیرت کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو اپنے حق کے معاملے میں کسی غیر کی شرکت کو ناپسندیدہ کرنا چاہیے۔ شریعت اس حق کو تسلیم کرتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس غیرت کو مختلف امور پر دیکھا جائے۔ ایک مسلمان ہے، کوئی اس کے اللہ کی ذات کے بارے میں بات کرے تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ایک مسلمان ہے، کوئی شخص اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مقدس شخصیات کے خلاف گفتگو کرے، اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک شخص مسلمان ہے، آپ اس کے دینی امور پر بے جا غلط تنقید کریں، اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک شخص کے گھر جھانکیں، اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ خواہ وہ بیوی کا معاملہ ہو، بیٹی کا معاملہ ہو، بہن کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ انسان ایسی ناپسندیدہ چیزوں پر ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار کرے، لیکن اس غیرت کی حدود ہیں، اس غیرت کی حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے اللہ کے بارے میں وہ کلمہ کہتا ہے جو ہماری قابل برداشت نہیں، تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی شخص اٹھے اور اس کی گردن اڑا دے۔ اگر کوئی شخص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، مقدس شخصیات کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص واقعتاً اس کا مستحق ہے کہ اس کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کیا جائے، لیکن اس کا طریقہ قانون، عدالت، حاکم، قاضی، وہاں اس معاملے کو لے کر جایا جائے اور قاضی، حاکم اور عدالت کے ذریعے ان معاملات کو حل کرایا جائے، تاکہ گستاخ اپنے انجام کو بھی پہنچے، افراتفری بھی نہ ہو، لا قانونیت بھی نہ ہو، اور ایک آپس میں فساد کا ذریعہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے گھر جھانکتا ہے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی طرف، تو غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کو سبق سکھایا جائے، لیکن اس سبق سکھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا جائے،
اس کا قتل کر دیا جائے، اس کا جو ایک قانون نے راستہ دیا ہے، بطور مسلمان جو شریعت نے راستہ دیا ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اس کو عدالت میں لایا جائے، اس کو کورٹ میں لایا جائے، اس کو قاضی اور حاکم تک پہنچایا جائے اور اس کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جائے۔ اس لیے غیرت ہونی چاہیے، لیکن غیرت کے حدود میں ہونی چاہیے۔ جو شخص جتنی سزا کا مستحق ہے اس کو اتنی دی جائے، جتنی سزا کا مستحق نہیں وہ نہ دی جائے، اور جس طریقے پر سزا دینی چاہیے اسی طریقے پر دی جائے۔ اپنی طرف سے خود طریقے گھڑ کے یہ معاملات نہ یوں کیے جائیں، اس کا نقصان شدید ہوتا ہے۔ وقتی جذبات میں آ کر انسان فیصلے کر لیتا ہے اور بعد میں پھر پچھتاوا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ غیرت کیا ہے اور غیرت کی حدود کیا ہے۔ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کوئی شخص گستاخی کرے، میں قطعاً نہیں کہتا کوئی شخص کسی کے گھر جھانکے، میں قطعاً نہیں کہتا کہ کوئی شخص کسی کے مال کے اندر دخل اندازی کرے، قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو پھر قانون کو دیکھیں، پھر شریعت کو دیکھیں، اپنے معاشرے اور ماحول کو دیکھ کر فیصلے کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی اقدام مزید خانہ جنگی کا سبب بنے، مزید قتل و غارت کا باعث بنے، اور ہماری وجہ سے کہ مزید ہماری بچیاں اور ہمارے بچے آئندہ نسلوں میں یہ بے دردی کے ساتھ قتل ہونے کا سبب بن جائیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس وقت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ کہ زنا کبھی برا اور بدترین عمل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو جو تشبیہ دی ہے مشرک اور مشرکہ کے ساتھ دی ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی کا مزاج یہ ہے وہ یا بدکردار عورت سے نکاح کرے گا اور مشرکہ کو تلاش کرے گا۔ اسی طرح زانی عورت کے بارے میں اس کی وجہ کہ جس طرح مشرک اپنے اللہ کے در پہ راضی نہیں ہوتا اور در تلاش کرتا ہے، اور یہ بدکار مرد اور بدکار عورت ایک اپنی خاص ضرورت پورے کرنے کی جگہ پر قناعت نہیں کرتا بلکہ اور جگہ تلاش کرتا ہے، تو اس کی حالت اس بدتر مشرک اور مشرکہ کی طرح ہے جو اللہ کے در پہ قناعت نہیں کرتا۔ کس قدر سخت گفتگو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، یہ انسانی سوسائٹی کا بھی جرم ہے اور اسلامی معاشرے کا بھی جرم ہے، لیکن شریعت نے اس بدترین عمل پر، اس بدترین عمل کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزا رکھی ہے۔ لیکن اگر آپ ان سزاؤں کے نافذ کرنے کے طریقہ کار پہ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے شریعت نے کتنا خیال کیا ہے۔ ایک زانی مرد یا عورت کنوارا ہے، اس کی سزا 100 کوڑے بتائی ہے۔ اگر زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہے اس کی سزا سنگسار بتائی ہے، بہت سخت سزا ہے، اس کو پتھروں کے ساتھ مار دو۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جرم ثابت کیسے ہے۔ اب اس جرم کے ثبوت کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ 4 گواہ ہوں، ان 4 گواہوں میں عورت کوئی نہ ہو، سارے مرد ہوں، اور وہ 4 گواہ مرد اور عورت کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ اس عمل کے اندر ملوث ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بوس و کنار کر رہے ہیں یا کوئی محبت کی باتیں کر رہے ہیں یا ننگے جسم کے ساتھ بیٹھے، نہیں، باضابطہ اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کالمیل فی المکحلہ، کہ جس طرح انسان سرمے دانی کا استعمال کرتا ہے اس طرح استعمال کرتا ہوا آنکھوں سے دیکھیں۔ اب بتائیں ایسے گواہ کہاں سے ملیں گے؟ پوری تاریخ اسلامی میں آج تک بھی کسی شخص کو زنا کی سزا اس طرح گواہوں کے ساتھ نہیں ملی، چونکہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ شریعت نے سزا سخت رکھی ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے جرم کے ثبوت کو بھی جو ثابت کرنا ہے اس کے لیے سزا، اس کے لیے بہت کڑی شرائط رکھی ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے
کہ خود زنا کرنے والا مرد یا عورت اعتراف کر لے کہ میں نے جرم کیا ہے، اس کی سزا اس کو دی جائے۔ کس قدر اہتمام کیا شریعت نے۔ اچھا، پھر یہاں میں درمیان میں ایک بات کہہ دوں کہ مرد اور عورت کو جو شادی شدہ ہیں اگر یہ جرم کر لیں، یہ جرم ان کا گواہی سے ثابت ہو جائے یا خود اعتراف کر لیں، تو شریعت کہتی ہے ان کو سنگسار کرو، ان کو تلوار سے ختم نہ کرو، ان کو گولی سے ختم نہ کرو۔ اندازہ کریں شریعت نے کتنا انسانی جان کا خیال کیا ہے۔ کیوں؟ اگر گواہوں نے یہ گواہی دے دی اور ان میں ایک گواہ نے جھوٹ بولا ہے اور ہم نے اس کو تلوار سے قتل کر دیا ہے، گولی سے اس کی گردن مار دیا اس کو، ایک گواہ کہتا ہے کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا، اب کیا ہوگا؟ اور اگر اس شخص نے اعتراف کیا ہے، وہ قتل ہو گیا، وہ اب اعتراف سے رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی شخص کو سنگسار کیا جا رہا ہے، سنگسار کے دوران کوئی گواہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی، وہیں سزا روک دو۔ اگر کسی شخص نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے یہ زنا کیا ہے اور اس کے اعتراف کی بنیاد پہ سنگسار شروع ہے، وہ درمیان میں کہتا نہیں میں نے غلط کہا، میں نے نہیں کیا، وہیں چھوڑ دو، تب بتاؤ اگر شریعت اس کی سزا گولی رکھ دیتی، تلوار سے قتل رکھ دیتی، اس کی جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ شریعت نے سنگسار کی سزا رکھی ہے تاکہ اس کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے دورانے سنگسار ہی یہ کہہ دے کہ میں نے تو غلط کہا تھا، ہو سکتا ہے دوران سنگسار کو گواہ کہہ دے کہ میں نے غلط کہا، گواہی سے پھر جائے تو اس بندے کی جان بچ جائے گی۔ تو اگر آپ شریعت کے مزاج پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اتنی سخت سزا رکھی ہے، ثبوت کے لیے طریقہ بہت سخت رکھا ہے، اور پھر سزا بھی ایسی رکھی ہے کہ جس میں اس کے جان بچنے کے مواقع موجود ہیں۔ کتنا خیال کیا شریعت۔ اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی سنگسار کی وحشیانہ سزا ہے، وہ درندوں یہ وحشیانہ سزا نہیں ہے، یہ تو بندے کی جان بچانے کے لیے سزا رکھی گئی ہے تاکہ اس کے جان بچنے کا ایک موقع اس کو دیا جائے، شاید اس کی جان پھر بھی بچ جائے۔ اس لیے اس بدترین جرم کی وجہ سے اگر شریعت اتنا خیال کرتی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ عدالت اور قاضی کو بھی اختیار نہیں دیتی کہ گواہی سے اگر یہ زنا ثابت ہو جائے تو تم اس کو گولی مارو۔ تو ایک عام بندے کو کیسے حق حاصل ہوگا کہ وہ گولی مار دے؟ ایک جرگے کو کیسے حق حاصل ہوگا گولی مار دے؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو غیر قانونی جرگے اس کے فیصلے کریں۔ کوئی شخص غیرت کے نام پہ خود اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے، اس کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے۔ اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ ایسے واقعات تو ہو رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بچیوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، غلط واقعات آ رہے ہیں، لیکن اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ بھی ہے نا، روک تھام پہ غور کرنا چاہیے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ واقعہ آنے کے بعد سوشل میڈیا گرم ہو جائے، عقل مندی یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا اور جن کی اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی ہے، لوگ جن کو سنتے ہیں، جن میں درد دل ہے، یا کوئی شخص بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کردار ادا کریں کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ اس کا حل کیا ہے؟ بچپن ہی سے اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دی جائے، ان کے بچپن ہی سے اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ بچے اس جرم کے ارتکاب کے لیے کبھی تیار نہ ہوں۔ کبھی اپنا معاشراتی ماحول ایسا بنایا جائے کہ جس میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ بہت بڑا اس جرم کا ایک ذریعہ وہ موبائل کا غیر ضروری استعمال ہے۔ والدین اگر غیر ضروری استعمال سے بچ جائیں، اولاد بچ جائے تو واقعات پیش نہ آئیں۔ اسی طرح جو غیر اسلامی اور غیر قانونی جرگے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور غیرت کے نام پر بھی اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے کہ تم نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوانین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور دنیا بھر میں کہیں بسنے والا کوئی مسلمان ہو اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔